الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا عَالِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا نور الافئدۃ والعیون۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص کہ ماہ محرم الحرام شریفہ دے اندر میں اور تساں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اہل بیت کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے تذکرے نال اپنے قلوب و ذہان نو جلا بخشی اور منور تے روشن کیتا ہے۔ یہ میرے اللہ دی توفیق ہے، جنہوں چاہے اپنے فضل واسطے اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیندہ ہے۔ حضرات گرامی، میدان کربلا اندر شہادتاں تو بعد انہاں شہدائے کرام نو دفن کس نے کیتا ہے؟ ایک پاسے یزیدی فوج دے مقتولین اور ایک پاسے شہدائے راہ وفا۔ وہ مر گئے، یہ زندہ ہو گئے۔ یزیدی فوج والے مر گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے زندہ ہو گئے۔
पिंड नाल उथे मैनू अल्लाह मौका दिता वो वेखण दा, उसका नाम है गादरिया। उतों दे कुछ लोग आए, उन्होंने आके इन्हां शुहदाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दे बेगौरो कफन लाशे उन्हां ते जनाजा पढ़िया और जनाजा पढ़ के ते इन्हां हस्तियां दे जिस्म हाय अनवर नू दफन फरमाया। उधर इब्ने साद अमर बिन साद वो जिन्ने मकतूलीन सन उन्हां दे यजीदी फौज दे, इस वाक़े तो अगले दिन उन्हें सारियां नूं जमा किया, जनाजा पढ़िया, उन्होंने दफन किया। लेकिन वो जदों जिउंदे सन ना उदों भी मरे सन, ते मेरे आका हुसैन ते आपदे कदमां ते जान देने वाले मरण तो बाद भी जिंदा हो गए। ज़ाहरी तौर ते गर्दना उतर गईयां, ज़ाहरी तौर ते बाजू कलम हो गए, ज़ाहरी तौर ते जिस्मे अनवर शुहदा दे खून दे अंदर लत पत हो गए। सवारियां उतों जमीन ते तशरीफ ले आए, सवारियां नाल आप दे जिस्मे अनवर नू बेहुरमती दा शिकार भी किया गया। 18 सालां दा जवान इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत चाहता है कि जो आका हुसैन ये गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, सुननियां बड़ियां आसान ने, लेकिन कदी आलमे तसव्वुरात में जाइए ना, रब्बे काबा दी कसम मां ने वो पुत्र जमे ही नहीं जेड़ा सब्र हुसैन बयान कर सके, जेड़ा सब्र आका हुसैन बयान कर सके। ये हम अपना हिस्सा डालते हैं और मैं और आप क्या बयान करेंगे और क्या सुनेंगे, क्या कहेंगे? करने वाले करके फिर जिंदा हो गए। 56.5 साल उम्र, 56.5 साल उम्र सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जदों मैदान करबला विच आए ने, कोई बाल आप दा दाढ़ी और सरे अनवर दा सफेद नहीं सी, लेकिन जदों 18 सालां दा जवान पुत्र ज़बा होया ना, उन्हें आवाज दी या अबता अदरिकनी, मेरे बाबा आके मैनू संभाला दियो। मेरे इमाम खैमे विचों बाहर आए, ओही इमाम जेड़े सुबह दे शुहदा दे जिस्म हाय अनवर नू खैमियां विच लिया रहे ने, ते पूरे सबर दे नाल, पूरी जुर्रत दे नाल, पूरी बहादरी दे नाल, पूरे इस्तकलाल दे नाल, पूरी साबित कदमी दे नाल अब सारा एक काम करते ने पे। लेकिन जदों अली अकबर ज़बा होया ना, जिस्म छलनी छलनी होया ते बाप नू आवाज दी, मेरे आका हुसैन 56.5 साल दी उम्र विच अपने 18 सालां दे पुत्र नू जेड़ा हम शक्ले मुस्तफा है और शबीहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हों वेखिया नाना जान दी याद आ जाती है। इस तरह उठा के जो खैमे में लैके आए, आप दे दाढ़ी दे बाल भी सफेद हो गए, सर दे बाल भी सफेद हो गए। अब मुझे बताइए क्या कोई बयान करे सब्र हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या है? क्या कोई बयान करे कि सब्र हुसैन क्या है? लेकिन इस सारा कम करके घबराए नहीं, घबराए नहीं, फिर अपनी जान कुर्बान की थी। ज़ाहरी तौर पे यजीदियां ने आख्या हुसैन भी मर गया, इहदा खानदान भी चला गया दुनिया तो। मेरे रब ने फरमाया खबरदार, खबरदार ज़बाना नू लगाम दियो, ये नहीं आखना वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया जेड़े मेरी राह विच अपनी जान दा नजराना पेश करदे ने ना, खबरदार तुसा उन्हां नू मुर्दा नहीं कहना। हाय 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 हाय, बावाज़े बुलंद बोलो, बावाज़े बुलंद। उन्हां नू मुर्दा, जिंदा होके बोलो, जिंदा होके बोलो, मुर्दा नहीं कहना। या अल्लाह असा हथी टोरे है ते जिउंदा आप टुर के गया, सवारी उत्ते सवार होया,
لیکن اساں ویکھیا بازو کٹے گئے دماغ باہر آ گیا پیٹ چاک کر دیتا گیا آنتڑیاں باہر نے خون دا کوئی قطرہ جسم دے ویچ نہیں رہ گیا خود ٹر کے گیا خود چرت نہ گیا لیکن آپ ٹر کے آیا نہیں حسین پاک نے بازوہ اٹھے اٹھا کے لے آندا ہے تو یا اللہ پھر بھی زندہ ہے گیا خود آیا خود نہیں یا اللہ پھر بھی زندہ ہے فرمایا میں رب فرمانا ہوں زندہ ہے آئے 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 او یزید دے طرف دارو وہ پہلے بھی مردہ تھا وہ آج بھی مردہ ہے ہمیشہ کے لیے مردہ ہے لیکن میرا حسین پہلے بھی زندہ تھا میرے آقا حسین آج بھی زندہ ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے زندگی پا گئے ہیں اور صرف حسین لجپال نہیں ننہ علی اصغر بھی زندگی پا گیا ننہ اون محمد بھی زندگی پا گیا میرا دل کر دا تو ان سر تو بغیر میں گلہ سناوا یار ہر گل ضرور نہیں بھی ہر جمعے ضرور سوری لانی ہے یا گلہ سنو یار سنو آج بغیر سڑ دے سن لو تھوڑی جی گل میری زندگی پا گئے جوان قاسم گئے قربان ہو گئے پر زندگی پا گئے زندگی پا گئے جس ویلے عمر بن سعد دے سامنے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گئے نے نا انہیں کہا بیعت کر جے بچنا چاہنا ہے آپ دیاں اکھاں وچ خون حیدری اتر آیا چپ کر کے نہیں جے بہنا تھوڑی بڑی مہربانی چپ کر کے نہ بیا جے میں زندہ ہستیاں دا تذکرہ کرنا تے زندہ لوکاں وچ کرنا بیا گل نہیں سمجھ آ رہی میری آ رہی ہے سمجھ پھر بولو نہ بولو انہیں آکھا بیعت کر آپ دیاں اکھاں مبارکہ وچ خون حیدری اتریا فرمایا دوبارہ کیا تو کی آکھے ہے انہیں آکھا حسین صبح دا بڑا کچھ ہو گیا ہے آجا بیعت کر لے آپ نے فرمایا تیری زبان کھچ کے میں کتیاں دے آگے پا دیاں گا اگر تیری زبان ہوتے لفظ بیعت آیا تھا جے میں بیعت جملہ سنیا جے میرا فرمایا جے میں بیعت کرنی ہوں دی تے نانے دا روزہ چھڑ دا میں آئے ہائے 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 کدوں بولو گے تسی یار آئی بغیر سور دے میں تقریر تو انہوں سنانی ہے میں نہیں سور لانی ہے آئی میں انجی سنانی ہے تو انہوں تے تساں بولنا بھی ہے فرمایا میں نانا جی دا روزہ چھڑ دا میں نانا جی دا سجادہ نشین ہاں تے کوئی اپنے مزار نو چھڑ کے آؤں ہے کوئی سجادگی چھڑ کے آؤں ہے کوئی مسند نشینی چھڑ کے آؤں ہے میں حسین اگر بیعت کرنی ہوتی تے میں مدینہ منورہ دیاں پر نور فضاواں نہ چھڑ کے آؤں میں ہون میں سواد آؤں لگا تو ذرا مزہ آ رہا ہے اگر میں بیعت کرنی ہوتی تو میں کدی بھی مکہ مکرمہ دیاں پرکیف فضاواں نہ چھڑ کے آؤں اگر میں بیعت ہی کرنی ہوتی تو پھر میں کربلا دے اندر آؤں میں 2 محرم خیمے لواندہ تے اپنے سارے قبیلے نو 7ویں محرم پانی بند ہویا تے 3 دن پیاسیاں تڑپاندہ اگلا جملہ میرا سنو فرمایا جی میں بیعت کرنی ہوں دی اور لانتی یا عمر بن سعد اور ناہنجار اگر میں بیعت کرنی ہوں دی تے میں پردہ دار بیبیاں نال لے کے ہوں دا جی میں بیعت ہی کرنی ہوں دی تے پھر میں اپنا 6 مہینے دا پتر علی اصغر قربان کراندہ اگر میں بیعت کرنی ہوں دی تے ثانی زہرہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا وارثائے چادر تطہیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دے پتر قربان کر کے اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پہن دی گودی ویلی کراندہ اگر میں بیعت ہی کرنی ہوں دی اگر میں بیعت ہی کرنی ہوں دی تے اپنے پرا حسن دی نشانی قاسم نو ذبح کرواندہ اگر میں بیعت کرنی ہوں دی تے اپنا پیو جایا پرا بلکہ ایک نہیں 5 ایک عباس علم بردار
او دے بازو میں اپنی اکھاں دے سامنے قلم ہوندے ویندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں اپنا پرا ابو بکر بن علی عثمان بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی محمد بن علی یا عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں انہوں نے قربان کراندا میں بیعت کرن نہیں ہو آیا میری سون لے گل یہ جرت ہے یہ بہادری ہے میں بیعت کرن نہیں آیا حسین کادے واسطے آیا ہے آپ نے فرمایا میں تنوں دس رہا میں کادے واسطے آیا میں کائنات والے لوگانو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیانو میں جین دے طریقے دسن واسطے آیا میں جین دا چج دین واسطے آیا حسین او کی فرمایا میں دسن آیا جان جا سکتی ہے پر نانے دی شریعت دیا حداں توڑن والے دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں آ سکتا حکمران ظالم ہوئے زانی ہوئے شرابی ہوئے بدماش ہوئے عیاش ہوئے شریعت دیا حداں توڑن والا ہوئے بے نمازی ہوئے جدے کر بندریہ مر جائے تے صفے ماتم بچ جائے جیڑا بغیر داڑی تے مچھاں دے منڈیاں نو کول بٹھا کے بے حجائی تے بغیر تھی دے کم کردا ہوئے تے کنجریاں دے ناچ گانے اپنے کمرے وچ لیا کے ویندا ہوئے انہاں نو بیڈ دی زینت بناندا ہوئے اپنے مسجد رشیدی دی زینت بناندا ہوئے او دے سامنے گردن کٹائی تے جا سکتی ہے لیکن گردن چکائی نہیں جا سکتی ہاں کٹوائی جا سکتی ہے پر جکائی نہیں جا سکتی آؤ تو انہوں میں ہندوستان لے جاں تے اجمیر شریف لے جاں خواجہ خواجگان ہون تے ہر بندہ ہی خواجہ خواجگان بن گیا ہے جنہوں پھولو خواجہ خواجگان جیڑا کالے رنگ دا ککڑ اگرائے او بھی خواجہ خواجگان جیڑا کالا بکرا منگے او بھی خواجہ خواجگان تے جیڑا دو گاز دی بکڑ مار کے آ کے بہ روے تے چنگے نو چنگا بھی نہ آکھے ماڑے نو ماڑا بھی نہ آکھے او بھی خواجہ خواجگان لیکن تو انہوں تعارف دینا خواجہ خواجگان ہے کون ہے جنہ 90 لکھ دے جنجو تڑا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا دیتا ہے خواجہ خواجگان یہ لفظ بھی اپنی علمی وقت کھو چکے ہیں اس دور میں آگے ورنہ جب بھی خواجہ خواجگان کہو تصور سیدھا بغیر کرائے کے صرف عشق کے ساتھ صرف پیار کے ساتھ صرف محبت کے ساتھ صرف لگن کے ساتھ اور صرف نسبت کے ساتھ کہاں جاتا ہے خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری حسنی حسینی سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بوے تے تصور جاندہ ہے آپ دی بارگاہ جاندہ ہے آپ نے ادوں ارشاد فرمایا سی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پلا است حسین اور سنو جملہ آگے سرداد یہ مطلب ہے سر دے چھڑیا نا داد پر نہیں دیتا دست در دست یزید یزید دے ہتھاں وچ ہاتھ سر دے چھڑے ہے لیکن یزید دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیتا وہ کیوں نہیں دیتا اس لیے حقا کے بنا لا الہ تو حسین میری آقا حسین یہ کلمہ طیبہ کو اس طرح کائنات میں پھیلا گئے آپ کو یزیدیت کا بیج آج نظر نہیں آئے گا جگہ جگہ حسین حسین ہوتی نظر آئے گی ہائے ہائے یا رسول زندہ باد مردہ 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 اٹھو ذرا اٹھو ایتھے میرے کول آؤ ہوں نعرہ مارو تے دھیان رکھیا جے زندہ کیڑا کیڑا ہے مارو نعرہ حسینیت آکھو ذرا حسینیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन्नी गल सी। आज उलमाए अहले सुन्नत नहीं, आज सिर्फ हुसैन हुसैन होगी बस, आज सिर्फ आका हुसैन होंगे बस। हाँ सही बात। हाँ हाय हाय, वाह हुसैन वाह हुसैन। हाय हाय भाई साहब उठ के एंज, वाह हुसैन। हाँ 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 हाँ, हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं एक जुमला देन लगा थानू, शायद थानू ना याद होवे, लेकिन पिछले तो पिछले जुमे या गालबन पिछले जुमे जो मैं खड़े होके पढ़िया से, या हुसैन वाह हुसैन। जे नहीं याद तो सीडी सुन लिया जे या नेट ते सुन लिया जे, यूट्यूब ते अताउल मुस्तरिज भी लिखिया जे आ जाएगा। इस विच मैं एक जुमला दिता सी कि मुसलमानों ये है हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मैंने कहा था मुसलमानों तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी। हाय 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 हाय, तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी। जुमला सुन के चुप ना रहा जाए, तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी और मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। हाय हाय, वाह हुसैन वाह हुसैन। सुभान सुभान। ओ मुसलमानों तुमसे तो एक बर्मा ना बच सका, तुमसे तो एक कश्मीर आजाद ना हो सका। पूरी उम्मत मुसलमान तमाशाई बन के रह गई, लेकिन मेरा हुसैन पूरा इस्लाम ही बचा गया, पूरी उम्मत बचा गया। इसलिए हम कहते हैं हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज बगैर सुर के बातें होंगी भाई, आज नो सुर, नो बिल्कुल। या अल्लाह सारा कुछ होया अजे भी जिਉਂਦੇ ने, अजे भी जिंदा ने। फरमाया बिल्कुल जिंदा ने। या अल्लाह तेरा हुक्म है वे कि इन्हों मुर्दा कहना नहीं, पर जो सारा कुछ पढ़िए तो दिल विच ख्याल तो आ ही जाता है ना। फरमाया तुहाडे ख्याल उत्ते भी पाबंदी है। तुहाडे मेरी गल नहीं, अल्लाह का कुरान है, तुम्हारे ख्याल के ऊपर भी मैं रब पाबंदी आयत कर रहा हूं। वो पाबंदी क्या? पाबंदी ये है, कहना तो दूर की बात है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो मेरे रास्ते में जान दे दे उनके बारे में मुर्दा होना गुमान भी नहीं करना। दिल के कोने और गोशे में ये बात आनी नहीं चाहिए कि वो मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह की बारगाह से उनको उनके मज़ारात में रिज़्क़ भी दिया जाता है। रिज़्क़ भी दिया जाता है। जाकर सलाम कहो, सलाम का जवाब भी मिलता है। और शहीद होता कौन है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जान दे। नहीं समझ आई? जो गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह कर जान दे अल्लाह की राह में, इसको कहते हैं शहीद राह वफा। मुस्तफ़ा से वफा की, दरवाजा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार नहीं बना बल्कि वफादार बना, फिर जान दी। उनको सलाम करो तो जवाब देते हैं, आज भी देते हैं, आज भी जवाब देते हैं। जब गुलामों के गुलाम इतनी शान वाले हैं, जवाब देते हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे चले जाओ, सलाम करो तो जवाब कोई नहीं आता। हाय हाय हाय, तो आता है लेकिन हमारे कान इस काबिल नहीं, हमारे कान इस काबिल नहीं। क्यों? वजह बता दूं, इन कानों में गानों की आवाज़ें हैं, इन कानों में फिल्मों की आवाज़ें हैं,
ان کانوں میں ڈراموں کی آوازیں ہیں، ان کانوں نے غیبتیں سنی ہوئی ہیں، چگلیاں سنی ہوئی ہیں، جھوٹ سنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے فراڈ سنے ہوئے ہیں۔ سارا کچھ چونکہ غلط اس میں آ چکا ہے، یہ بھر چکا ہے سارے کا سارا۔ جب تک توبہ کر کے سارا کچھ نکالا نہ جائے تو پھر سلام کا جواب کبھی سنا نہیں جا سکتا۔ اللہ کرے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ خولی بن یزید، خولی بن یزید اور ایک سی قیس بن اشعث، ڈیوٹی لگ گئی ہے نا دی کہ سرے حسین خولی لے کے آنا ہے تے باقی شہداء دے سر جڑے نے قیس بن اشعث تے دے ساتھیاں نے لے کے آنے نے میدان کربلا چو۔ کتھے؟ عبید اللہ بن زیاد دے دربار وچ، جڑا گورنر سی کوفے دا۔ خولی رات دا ٹائم سی، انہیں سرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا، انہیں آکھیا اچھا سویرے لے جائیں گے، پروگرام بن گیا بھی صبح لے جائیں گے۔ انہیں اپنے گھر جا کے کوفے دے وچوں دا گھرے انہیں جا کے تندور دے اندر سرے حسین پاک رکھ دیتا۔ تاریخ طبری پڑھیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، رکھ دیا۔ بیوی کہنے لگی اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، ایک باغی تھا یزید کا، بس اس کے ساتھ مقابلے میں کہیں گئے ہوئے تھے، انہیں کھانا پیش کیتا، انہیں کھانا کھا لیا، بد نصیب تے سو گیا، خوش بخت بیوی تہجد واسطے اٹھی۔ بد نصیب تو سو گیا، خوش بخت بیوی تہجد کے لیے اٹھی، وضو کر لیا، اس کا دھیان تنور کی طرف گیا۔ تندور جب دیکھا نا، کہنے لگی آج رات تو تندور میں بجھا کے سوئی ہوں، یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اتاری صاحب آج میں سر کے بغیر باتیں کر رہا ہوں، اور یہ شاید میرا 10 سالوں میں پہلا جمعہ ہے بغیر سر کے۔ میرا آج دل ہی نہیں کر رہا، دل اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات بڑا تڑپا، سلا والی میں بڑا تڑپا، اور مجھے وہ سارا منظر، وہ سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی آ رہا ہے، مجھ میں حوصلہ ہی نہیں۔ وہ سرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا تندور میں۔ آج محبت کے ساتھ سنو یار، محبت کی باتیں سنو۔ تندور تھا، کہتی ہے میں بجھا کے سوئی ہوں، روٹیاں لگانے کے بعد بجھایا ہے، سو گئی ہوں، اٹھی ہوں، اب نور کی کرنیں باہر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے گئی، باب وضو تھی، تہجد کے لیے وضو کیا ہے، گئی تو جا کے دیکھا ایک سارا ہے، سر انور ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے ملتا جلتا ہے، اس کی چیخیں نکل گئی، باہر نکالا تو تڑپ کے رہ گئی، کہتی ہے یہ تو سر حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ اس نے دیدار کئی مرتبہ کیا ہوا تھا آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتی ہے یہ تو سر حسین لجپال ہے۔ رکھا تندور میں، بوسے لیے رکھ دیا، خولی کو جا کے اٹھایا، کہنے لگی وہ بغیرت انسان، تو کہتا تھا باغی ہے، اور یہ خون رسول بھی بغاوت کرتا ہے، یہ اترتے پیغمبر ہے، یہ شہزادہ حیدر ہے، یہ تو مہر نبوت پہ کھیلنے والا حسین ہے، تو کہتا ہے باغی ہے، تجھے غیرت نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی؟ کہنے لگی آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو گستاخ ہے، حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تھکا ہوا تھا، پھر سو گیا، بی بی دیدار حسین لجپال کے لیے پھر آ گئی،
आया। अब महबूब घर में हो तो मुहिब को चैन कैसे आए? बोलो तो सही, बोलो तो सही। काश यजीदियों की आंखों के सामने से पर्दा उठ जाता, उनको दीदारे हुसैन नसीब हो जाता। ये कभी ना करते, कभी ना करते, कभी ऐसा ना करते। लेकिन जुमला सुनो, हुआ क्यों ऐसे? हर एक का हिस्सा नहीं। दीदार किसी का अबू जाल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। महबूब सामने भी हो तो अबू जहल को नजर नहीं आते। ये देखने के लिए सिद्दीक की आंख चाहिए। आय हाय रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसने जब दोबारा गई ना दीदार के लिए, झूम जाओगे जुमला सुन के, दोबारा गई, देखा तो फरते हैरत में डूब गई, सोच में पड़ गई। 4 ख्वातीन हैं जो नूरन अला नूर है, वो तंदूर के चारों तरफ बैठी हुई है, चारों तरफ बैठी हुई है। करीब गई, उनका हुस्न देखकर, उनका नूर देखकर साइड पे होके बैठ गई। उनमें से एक खातून वो है जिसने सरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेके जोली में रख के बोसे ले रही है, प्यार कर रही है, और अपनी चादर तथीर के साथ जुल्फों को साफ कर रही है, चेहरे को साफ कर रही है, दाढ़ी मुबारक के बालों को, जिनको मेरे आका बोसा दिया करते थे। इस जगह को बोसा, जहां बाल उगे थे, बोसा मेरे आका इस जगह पे दिया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो प्यार कर रही है। थोड़ी देर में इसने देखा कि ख्वातीन चली गई, ख्वातीन चली गई। हातिफ से पूछती है, हातिफ मुझे बता तो दे, ये खुशनसीब ख्वातीन कौन है जो सरे हुसैन के दीदार के लिए आई हुई हैं और आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं? इनकी आंखों में आंसुओं के दरिया रवा दवा हो गए, जारियो सारी हो गए। हातिफ ये बता, सुनिएगा और कलेजे पे हाथ रख के जरा सुनियो, ये कौन है? हातिफ से सदा आती है, ए खुशनसीब बीबी, जिस खतून को तूने देखा कि वो सरे हुसैन को गोदी में लेके प्यार कर रही थी, ये हुसैन की अम्मा सईदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, ये फातिमा ज़हरा थी। आज जरा तसव्वुर करें, जब किसी का बच्चा, अल्लाह सबको अमान अता करे, जान की, इज्जत की, आबरू की अमान अता करे, हिफाजत अता करे। जब किसी का माँ का बेटा एक्सीडेंट में फौत हो जाए, कभी उस माँ को देखा है वो कैसे तड़पती है? देखते हैं आप टीवी पे खबरें देखते हैं। जो ऐसा मुझे बता रहे थे आप पत्तों की का वाकया, वो 3 बच्चों, छोटे बच्चों का, जिनको बुराई के बाद उन नाहंजारों ने और दरिंदों ने, इंसान नमा जानवरों ने उनके टुकड़े कर दिए, उनको मार दिया, जंगल में फेंक दिया, जानवर आके उनका गोश्त खा गए। ताजा बात है, ताजा बात है। तो क्या उस मां से पूछिए जाके क्या गुजरती होगी? ये तो आम बच्चे हैं, तो जिसका बेटा जनती जवानों का सरदार हो, बोलते नहीं आप, बोलते क्यों नहीं? जिनका बेटा जनती जवानों का सरदार हो और जिसके कानों में अजान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई हो, और अपने नातेदान के साथ जिनको कुर्ती और कुट्टी भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की हो, वो हुसैन जो मोहरे नबूवत पे खेलता रहा, वो हुसैन जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों को बागें बनाता रहा और महबूब सवारी बनते रहे। और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक रवायत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने देखा तो कहने लगे, शहजादे कितनी खूबसूरत तेरी सवारी है, कितनी आला तेरी सवारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بول پڑے رہ نہ سکے، آپ نے فرما دیا اے عمر یہ بھی روایت ہے، اے سلمان یہ بھی روایت موجود ہے، سواری دیکھتے ہو اوپر سوار تو دیکھو کتنا حسن و جمال والا بیٹھا ہوا ہے، سوار دیکھو، ہائے ہائے اوپر سوار دیکھو، کوئی شور نہیں ہے، نہیں شور، تو اوپر دیکھو ذرا سوار کتنا شان والا ہے۔ اب مجھے بتائیے جس کو محبوب پیار کے ساتھ بیٹے آؤ کندھوں پہ بیٹھ جاؤ، چادر لے فاطمہ میرے شہزادے کدھر ہے، بابا ادھر ہی ہے، فرمایا بلاؤ، حسن بھی آگئے حسین بھی آگئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھول کے نا ایسے اوپر لی تھی، ایسے کھول دی، ایک پلو اس ہاتھ میں ایک پلو اس ہاتھ میں، سینہ سامنے آ گیا، فرمایا شہزادو آؤ ادھر آ جاؤ، دونوں کو ساتھ چمٹا کے اوپر چادر پیچھے کر کے زور سے اپنے ساتھ لگاتے ہیں، آئے آئے آئے، وہ جس سینے کے اوپر میری اللہ کا قرآن نازل ہوا اس جگہ سے جو بیٹا چمٹ جائے، جو شہزادہ لگ جائے، اس کی شان کو میں اور آپ کیا بیان کریں اور کیا سنیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کائنات میں جتنے بچے ہیں ان میں حسن جیسا بھی کوئی نہیں، میرے حسین جیسا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ دوسری عورت جو تھی وہ تھی حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نانی محترمہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو تیسری خاتون تھیں وہ تھیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو چوتھی تھیں وہ تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیار کر رہی تھی۔ خولی نے صبح ہوئی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، کہنے لگی میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا تیرا رستہ جدا ہے، وہ بعد میں ملی نہیں اس کو، چونکہ وہ محب اہل بیت تھی، محب اہل بیت تھی، خوش نصیب تھی جس کے سینے میں میرے آقا حسین کا پیار آ چکا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے سر لیا، کیس میں نشست بھی چلا، عبید اللہ بن زیاد دا دربار ہے، سر انور سامنے نے، اتھے ایک صحابی بیٹھے نے، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہ دا دار ارقم سی جتھے آقا سن تبلیغ فرما دے سن، آج جاڑے سکول نہیں نا، وہ دار ارقم جہاں تبلیغ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ بوڑھے صحابی، بوڑھے بالکل بوڑھے صحابی ضعیف، وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد دے ہاتھ میں چھڑی سی، اس نپاک اور پلید اور دیوس انسان نے وہ چھڑی جدو تشت وچ ڈش وچ آپ دا سر انور سامنے رکھیا گیا نا تے نوری نوری ہونٹاں ہوتے اپنی نپاک ہتھاں نال اپنی نپاک چھڑی ماردا ہے پیا، اس طرح چھڑی لاندا پیا۔ حضرت زید بن ارقم چپ نہ رہے، آپ نے فرمایا ابن مرجانہ خدا تجھے غارت کر دے، خدا تیرا بیڑا غرق کر دے، تو کہاں اپنی نپاک چھڑی لگا رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان ہونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، ہائے ہائے، ان ہونٹوں کو بوسے دیا کرتے تھے۔ یہ ہونٹ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نپاک چھڑی لگا رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کی جامعہ مسجد میں آیا، اس نے اعلان کیا سب آ جاؤ، سب کوفے والے آ گئے، جو بیعتیں کرنے والے تھے توڑ چکے سارے، ظلم و ستم جو کوفی لا یوفی کر رہے تھے وہ کر گئے، اب سارے جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے۔ جدو سارے اتنے جمع ہوئے نا تو کہنے لگا اللہ دا شکر ہے کہ جن نے یزید نو فتح دیتی تے نعوذ باللہ من ذالک حسین تے او دا باپ جڑے سچے نہیں، وہ میں جملے تو دل نہیں کردا میں آکھا، انہیں آکھا قذاب ابن قذاب، جھوٹے دا بیٹا جھوٹا ہے دا مطلب ہے، بہت بڑا جھوٹا، انہوں شکست تھی
جدوں یہ گل ہوئی سارے ڈر دے مارے چپ رہے. اتھے ایک نبینا انسان سی, نبینا جہاں نام سی عبداللہ بن عفیف ازدی رحمت اللہ علیہ. وہ نبینا سن, وہ رہ نہ سکے, انہیں آخیا او عبداللہ بن زیاد اپنے منہ بند کر. ہائے 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 ہائے, گورنر نو کہہ رہے اپنے منہ بند کر. تو حسین پاک کو قذاب کہہ رہے اور ان کے باپ علی پاک کو قذاب کہہ رہے, لیکن میری سن, میں تجھے کہتا ہوں جو تیرا یزید ہے وہ بھی قذاب ہے, جس نے تجھے گورنر بنایا وہ قذاب ہے, اور جو گورنر بن کے تیری بد شکل میں آیا وہ بھی قذاب ہے, جنہوں نے تیرا ساتھ دیا وہ سارے کے سارے قذاب ہے. اگلا جملہ سنو اور چپ نہ رہنا, جملہ سنو. نبی نے عبداللہ بن عفیف ازدی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, فرمانے لگے لانتی جن کو تو قذاب کہہ رہا ہے ان کو میں کہتا ہوں حسین بھی سچا ہے, حسین کا باپ علی المرتضیٰ بھی سچا ہے. تیری زبان جل جائے, کس پلید زبان سے تو کہہ رہا ہے. عبداللہ بن زیاد نے غصہ آ گیا, انہیں آخیا انہوں پکڑ لو. نبی نہ سی, انہوں پھڑ لیا گیا, قبیلے والے چھڑا لیا, لیکن اس دا خون بہان تو بغیر انہوں چین نہ آیا. اگلے دن بلوا کے اس نبینے نو گردن تن نالو جدا کروائی تے سرے عام لٹکایا, تاکہ لوگاں نو پتہ چلے کہ عبداللہ بن زیاد دے نال جن نے اس طرح دا کلام کیتا اس دی گردن اتار دیتی جائے گی. اور میں ایک جملہ اتھے آکھن لگا, حوض کوثر دے کنارے ہوتے ایک اور پیاسے دا اضافہ ہو گیا. حوض کوثر کے کنارے ایک اور پیاسے کا اضافہ ہو گیا. یہ عبداللہ بن عفیف ازدی رحمت اللہ علیہ یہ بھی حوض کوثر کے جام پینے کے لیے چلے گئے. اگلی بات کروں, اب جانا ہے یزید کے پاس. دمشق کا بازار, ملک شام, قافلہ چل رہا ہے, قافلہ جا رہا ہے. ایک جگہ پہ قافلے نے کیا پڑاؤ, قافلے نے پڑاؤ کیا, رکے. جب رکے تو کیفیت یہ تھی کہ ادھر ایک گرجا گھر تھا, ادھر پادری تھا, پوپ تھا. اس نے دیکھا کچھ مسافر ہیں, رات کا وقت ہوا جاتا ہے, یہ جا رہے ہیں, پتہ کروں یہ کون ہے, ان کی کو خدمت کروں, کو کھانا کھلاؤں, ان کو پتہ کروں مسافر ہیں یہ. جب گیا جا کے دیکھا کہ کچھ سر ہیں, ان میں ایک سر بہت خوبصورت ہے, چہرہ پر نور ہے. کہنے لگا یہ کون ہے اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یزید کے پاس لے کے جا رہے ہیں. انہیں آکھیا وہ لانتی ہو, وہ جدہ کلمہ پڑھ دے ہو, وہ انہاں دی اولاد نہ لے حال کیتا جی. وہ عیسائی کہنے لگا پادری ان کا یہ اثر کیا ہے, اللہ تمہیں برباد کرے. پادری بڑا سیانا سی, انہیں آکھیا موقع ضائع نہ کرا, تسی بھی موقع سبحان اللہ ضائع نہ کریا کرو, نہ ضائع کریا کرو. بولو 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 بولو. انہیں آکھیا موقع نہ ضائع کرا, ایک کام ہی کر لو. انہیں آکھیا اے جڑا سارے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, اے جڑا سارے اے آج دی رات منوں دیو تے روپیے جنے آکھو, آج دی رات اے سار منوں دے دیو تے جنے پیسے آکھو میں دینا. انہیں آکھیا 10,000 درم لکسن تے دے دینے ہیں. انہیں آکھیا کوئی گل نہیں, 10,000 درم دینا, اے سار آج دی رات منوں دیو. وہ لالچی ہے, انہیں آکھیا کوئی گل نہیں, 10,000 درم لبن دے ہے, پر میرے اللہ دیاں قدرتاں بھی تے ویکھن والیاں نے نا. انہیں 5,000 درم دیاں 2 تھیلیاں لے آندیاں. انہیں آکھیا آ لو 5,000 آجے 5,000 آجے. وہ آپس میں بڑے خوش ہونا کہ سویرے ونڈاں گے تے سویری ہے نا, پھر کی اسی لیٹ ٹر جائیں گے تے 10,000 لبن دے ہے تو کوئی گل نہیں. وہ لے کے سر انور نو چلا گیا. جدوں گیا نا
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਫੂਰ, ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਅੰਬਰ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਈ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੂਈ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਲਜਪਾਲ रज़ी अल्लाह तआला दे चेहरे नूं साफ करन लग पिया। बाहर वाले भी बोलो, बाहर वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, अंदर वाले सारे सज्जे खब्बे वाले सब बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन है? कलमा पढ़ने वाला नहीं, एक काफिर। और मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे सरे अनवर नूं मुश्को अंबर कस्तूरी ते कफूर दे नाल साफ करदा पिया। भावें नहीं कलमा पढ़िया, मेरा रब ते करीम है ना, मेरा रब ते रहीम है ना। ये जो साफ करके रखे है ना, टिकटकी बन के हाथ बन के दीदार करन लग पिया। सोच के आंदा अखां भी बड़ियां सोहणियां ने, बाल भी बड़े सोहने ने, होंठ भी बड़े सोहने ने। मौला बड़ा सोहना बनाया ही, बड़ा सोहना बनाया ही। ਉਹਦੇ दिल विच रब ने ख्याल पैदा कर दिता, जे ये सोहना बनाया तो सोच जिदा पुत्र है वो किड्डा सोहना होना है। सोच सोच दिल में ख्याल आ गया। अल्लाह ताला ने इहदे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल दिते। कोई शोर नहीं भाई, रहमत दे दरवाजे सारे खोल दिते, दर खुल गए। इहदियां अखां को रब ने पर्दे ते हिजाब ते रकावतां ते हर शय उठा दी। इन्हें वेख्या हुसैन पाक दे चेहरा अनवर विचों, सरे पाक विचों नूर दियां किरणां निकल रही हैं, मेरे छत तो भी उत्ते आसमानां तक जा रही ने। लो फिर सोचन लग पिया, आंदा है बड़ी करामत है। वो शहीद होने तो बाद भी वो जिउंदे ते होया कि अंदर खून शून है, ब्लड ते एक रौनक के चेहरे दी। वो शहीद होने तो बाद भी सारा खून मैदाने करबला विच निकल गया। तो हुण भी इन्नी सोहने, इन्ना नूर, इन्नी नूरानियत कि किरना बाहर जा रही आसमाना तक। दिल में सोच के आंदा है पर खूने रसूल ने जाया तो नहीं ना होंदा। जेड़ा रसूल दा खून है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाया ते नहीं होंदा। वो जिस्मों पार रवे ता भी खूने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म दे विच रवे ता भी खूने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जेड़े होण ही खून, जेड़े होण ही आल, जेड़ी होवे इतरत, जेड़ी होवे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नस्ल वाले, ते उन्हां दे खून फिर जाया नहीं होंदे। चेहरा चमकदार। सोचन लगा बड़ी करामत है, बहुत बड़ी करामत है। ते फौरी तौर ते दिल दियां खिड़कियां खुल गईयां, पर्दे उठ गए। जदों इन्नी गल सोची ना, उधरों हुसैन पाक नूं वेंदा, जे बोलोगे तो मैं गल करना, जे नहीं जे बोलना तो मैं नहीं करनी। इस गल उत्ते बोलिया जे, इस गल उत्ते बोलिया जे, कोई रह ना जाए। बाहर वाले अंदर वाले सारे बोलिया जे। गल वे वो सोचन लगा, नाले दीदार करदा पिया, नाले नूर वेंदा पिया। दिल दियां खिड़कियां खोल गईयां, रहमत के दरवाजे खोल गए। दिल में बात आ गई, और जिदा बेटा इतना शाना वाला है, वो जिदा पुत्र है बाप ते नाना किनिया शाना वाला होएगा। कहने लगा लोगों आज गवाह बन जाओ, कायनात की हर शय मेरी गवाह बन जाए। मैं हुसैन के सर की, इनके चेहरे की करामत देखकर अभी इनके नाने का कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं। कायनात की हर चीज मेरी गवाह बन जाए। तुहानू नहीं चाह चढ़िया वो मुसलमान होया है, खुशी हुई है ना? मैनू तो बड़ी खुशी हुई है, वो मुसलमान हो गया। और फिर ऐसा मुसलमान हुआ, ऐसा मुसलमान हुआ, ऐसा मुसलमान हुआ कि जब तक जिंदा रहा
یاد حسین کبھی دل سے گئی نہیں ہے، کبھی گئی نہیں ہے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا کبھی ہماری بھی آنکھ لگے، ہم ایک نمبر حسینی ہیں الحمدللہ۔ ہم اوپر سے تذکرے نہیں کرتے، ہم یہاں سے تذکرے کرتے ہیں، یہاں سے، دل سے۔ مولا کبھی آنکھ لگے ہماری تو پردے اٹھ جائیں، ہمیں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں جہاں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری جسم کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے تھے، وہ جگہ محفوظ ہے، جانا کبھی دیدار کے لیے، کبھی جانا دیدار کے لیے۔ یہ آپ کے پڑوس میں دالووال شریف، اقلیم فقر کے عظیم تاجدار بابا جی صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب یہ ہمارے سانگلہ کے پاس دارالحسان سلار والا میں ہوتے تھے نا، ادھر بنا ہے قرآن محل، آپ کے دور کا قرآن محل، ادھر جگہ مخصوص ہے جہاں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ کبھی جانا آتے بھائی یاد ہے آپ کو میں نے جگہ دکھائی تھی، یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا، ہاتھ کھڑے، ان کو میں نے جگہ دکھائی تھی، جسم سمیت جلوہ فرما ہوئے تھے، اور کوئی اعتراض نہیں اس پہ، کیوں؟ مردہ نہ آکھیا جے، مردہ نہ آکھیا جے، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، وقت بھی دو طریقے دا ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے بھی وقت ہو گیا ہے، پھر ٹائم جمعہ شریف دا ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، ایک ہوندا ہے بھائی جی ٹائم ہو گیا ہے، تو میں اگوں دعا کر کے آنا ہونا یار اتنی جلدی نہ ٹائم ہوئے، اگوں 4 سال کٹ لو ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا بھائی، ابھی ٹائم نہیں ہوا، لیکن جمعہ شریف کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں جتوں چھڑیا نا اتوں میں اگلے جمعے شروع کراں گا، لیکن اگلے جمعے انشاءاللہ دوسرے طریقے نہ سناواں گا۔ میں تو رات کا وہ اس محبت میں سرشار ہوں، محبت میں سرشار ہوں کہ آج میرا دل نہیں کیا کہ میں سر لگاؤں، آج میرا دل تھا کہ میں گر کے ساتھ ہی آپ سے باتیں کروں۔ کو مزہ آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا؟ بغیر سر دے بھی سواد تے ہوندا ہی ہے نا جی، چونکہ اوتھے سراں نہیں ویکھیاں جاندیاں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گاریا۔ اس لیے اللہ میری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ ایک شعر کا مجھے کہا گیا ہے، یہ میں اگلے جمعے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی جہاں سے چھوڑا ہے یہیں سے انشاءاللہ آگے بات شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔